السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اجمل جامی آپ سے مخاطب ہوں دنیا ویلاگز کے ذریعے۔ آج میں نے بات کرنی ہے سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی یا دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہوں، آپ ان کے کسی بھی سرکردہ رہنما کو بٹھا لیں براہ راست اور پوچھیں کہ کیا وہ اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو جانتا ہے، کیا وہ مینیفیسٹو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس بدلتا ہے یا نہیں بدلتا، تو جواب نہیں ہوگا بدقسمتی سے۔ یہ مینیفیسٹو یا منشور صرف ویب سائٹس کی زینت تک ہی محدود ہوا کرتے ہیں، اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو ان کا مینیفیسٹو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ہی ہیں، مقبولیت کی اس معراج پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کا مینیفیسٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحب ہیں۔ تو بہرحال جماعت اسلامی، اس پہ تنقید کی جاتی ہے ظاہری بات ہے مذہبی حوالے سے، جو ان کے تاثرات یا ان کے ابھی تک کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں یا طلبہ سیاست میں، اس حوالے سے لے کر کے میں خود بھی ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں۔ لیکن آج انہوں نے اپنا انتخابی منشور جو ہے وہ متعارف ہوا، اسے لانچ کیا لاہور میں، آج میں بھی اس تقریب میں تھا۔ اس منشور میں ایسا کیا ہے کہ میں اس پورے موضوع پہ بات کرنے مجبور ہوں۔ 14 نکاتی یہ منشور ہے، جس میں ظاہری بات اسلامی پاکستان، جمہوری پاکستان تو ان کا بنیادی فیچر ہے ہی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے لگی، جو کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے، وہ ان کی تیسرا پوائنٹ ہے مضبوط معیشت اور گورننس، اور اس کا ایک آخری حصہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی حاضر اور سابق صدر ہیں پاکستان کے، حاضر اور سابق وزیر اعظم ہیں، حاضر اور سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، یا کیبنٹ ممبرز ہیں، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، یا چیئرمین سینٹ ہیں، یا چیف جسٹس سپریم کورٹ یا لوور ہائی کورٹس کے ہیں، یا پھر جرنیل ہیں یا افسران ہیں، جتنی بھی یہ اعلیٰ طبقہ ہے ہمارا حکمران سابق یا موجودہ، ان کو قیمتی لگژری گاڑیوں اور مفت پیٹرول کی سہولت ختم کی جائے گی۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور مالدار ترین اشرافیہ کو حاصل ٹیکس کی جو چھوٹ ہے وہ ختم کر کے انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 200 ارب روپے سالانہ بچائے جا سکتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ اینڈ فنڈامنٹل ایشو۔ 2 وقت کی روٹی مشکل ہے، 3 بندے آٹا لیتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، اور یہ لگژریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کسی جماعت نے اس کو اپنا حصہ بنایا ہے، قابل قدر ہے، امید ہے باقی سیاسی جماعتیں بھی اس پہ بات کریں گی۔ عموماً دنیا بھر میں مینیفیسٹوز کے اوپر الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ خوشحال صوبوں کی بات کر رہے ہیں، یہ گوادر کی بات کر رہے ہیں، یہ کے الیکٹر کی بات کر رہے ہیں، بجلی کیسے پیدا کرنی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ ایک اور ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ڈیٹا سائنس اور مصنوعی ذہانت کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کو انکریج کرنا چاہتے جماعت اسلامی۔ کسی جماعت کے منشور میں یہ نقطہ ہے ہی نہیں، یہاں بنیادی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اور پھر یہ بات کر رہے ہیں خوشحال اور محفوظ عورت، کہ خواتین کو مساویانہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا جماعت اسلامی سے یہ سب کچھ سننا، یا ان کے منشور میں یہ سب کچھ ہونا یقیناً بہت قابل ستائش ہے، کیونکہ خواتین ڈے ہو تو جماعت اسلامی کی ایک اپنی الگ تھلگ اپروچ ہوتی ہے ٹو ڈیل ود دیٹ ویری ڈے۔ لیکن مجھے اچھا لگا یہ سن کے کہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ بات موجود ہے، اور پھر خواتین کو جو وراثت کے معاملات ہیں، انتخابات میں حصہ لینے کے معاملات ہیں، وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا۔ اور آخری اہم بات، خوشحال غیر مسلم پاکستانی اور اقلیتی برادری، اس کا ذکر خیر انہوں نے ضرور کیا ہے، اور ساتھ باقی مینیفیسٹو کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی۔ یہ 3 نقطے ایسے ہیں جو مجھے کسی اور سیاسی جماعت کے ہاں اس طرح دکھائی نہیں دیے جیسے دکھائی دیے جانے چاہیے تھے، اور مینیفیسٹوز پہ ویسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، لگژری ختم کرنے کا عہد کون سی سیاسی جماعت کرے گی؟ باقی پسند ناپسند آپ کی اپنی ہے، فلاحی کاموں میں جماعت اسلامی کا تو کردار ہے، انتخابی سیاست میں ان کا اس مینیفیسٹو کے ساتھ کیا نتیجہ ملتا ہے دیکھنے سے تعلق رکھنا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔